السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں شک نہیں کہ دین اسلام ایک سچا دین ہے، اور جس نے یہ دین بنا کر کے بھیجا وہ اللہ کی ذات، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اور جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ دین اسلام نازل کیا ہے وہ صادق المصدوق ہیں، سچوں کے سچے ہیں۔ آپ نے دین بھی سچا پیش کیا اور یہ فرما دیا کہ جو سچ بولتا رہے گا اس کا تعلق صدیقین کے ساتھ رب تبارک و تعالی جوڑ دے گا، اور یہ بھی بتا دیا جو جھوٹ بولے گا اور جھوٹ بولتا رہے گا اس کا تعلق کذابین کے ساتھ رب العالمین جوڑ دے گا۔ کوکب نورانی صاحب دیکھیں، سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، واقعات جس کا کوئی تعلق ہی نہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے اور واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ 12 سال پہلے کی ڈوبی ہوئی کشتی جو ہے انہوں نے دریا سے باہر نکال دی، زندہ کر دیا سب کو۔ 12 سال تک ظاہری بات ہے وہ کیا زندہ رہے ہوں گے؟ جو ڈوبے ہوئے تھے سب مر گئے ہوں گے۔ 12 سال کے بعد کیسے زندہ کر دیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھ کر کے دیکھیے، وہاں یہ تعلیم ملے گی کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تمہیں سوال کرنے کی ضرورت ہو اللہ سے سوال کرو، جب مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد مانگو۔ اور کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت نے مدد مانگی پیران پیر سے، اور پیران پیر نے اس کی مدد کری، اور 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی جو ہے وہ اوپر لے آئے۔ دیکھ لیجیے آپ خود۔ غوث پاک دریا کے کنارے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا رو رہی ہے، بڑھیا بڑی عمر کی رو رہی۔ کیا ہوا؟ کون ہے آپ؟ فرمایا میں عبد القادر۔ اس نے کہا آپ غوث پاک ہو؟ فرمایا ہاں، میں نے اپنا بیٹا دولہا بنایا تھا، اپنا بیٹا میں نے دولہا بنایا تھا، بڑے ارمانوں سے اس کو سجایا تھا، کشتی میں بٹھایا تھا، دلہن لانے کے لیے بھیجا، آیا نہیں، انتظار کر رہی ہوں، برسوں گزر گئے، میرا بیٹا مجھے لا دو، میرا بیٹا مجھے لا دو۔ غوث پاک سے کہہ رہی ہے، کتابوں میں ہے 12 سال پہلے اس کے بیٹے کی بارات گئی تھی۔ کتنا عرصہ پہلے؟ اونچی ایک بار اور 12 سال کی ڈوبی ہوئی کی کوئی بوٹی ملنی تھی؟ ماں کہہ رہی ہے لا دو۔ غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات واپس لوٹا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جھوٹ، اور وہ بھی اتنا بڑا جھوٹ، پیران پیر کی بھی گستاخی کی انہوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بھی گستاخی کی کوکب نورانی نے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بھی گستاخی کی، اور اللہ نے جو دین اسلام بھیجا تھا، جو سچا دین تھا، اس سچائی کو چھوڑ کر انہوں نے دین اسلام کی بھی بے حرمتی کی ہے۔ یہ اللہ کے ہاں کے بہت بڑے مجرم ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کی تقاریر، ان کے جمعے کے خطبے، ان کے درس یہ قصے کہانیوں کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کو نہ قرآن آتا ہے نہ ان کو حدیث آتی ہے، بلکہ اگر کوئی نوجوان یہ کہہ دے میں نے 11 سال کی محنت سے یہ قرآن مجید کا سسٹم کمپیوٹر کے اندر اس انداز سے بنایا ہے کہ ایک لفظ آپ بول دیجئے اس کا، وہ لفظ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آتا ہوگا وہ سب وہاں پر آ جائے گا اور وہ سنائی دے جائے گا، اور تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے یہ محنت تو کری ہے لیکن قرآن کی تلاوت تو کر لی جائے۔
قرآن کا ترجمہ جو تم نے لکھا ہے اور وہ بتایا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، یہ قرآن کا ترجمے سے لوگوں کو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن پاک کو بڑا آسان بنایا ہے، کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا، اس میں توجہ کرنے والا، اس کو یاد رکھنے والا، اس کو پڑھنے والا ہے کوئی یہاں پر؟ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں، صرف تلاوت کرو عوام کو۔ ہاں ان کو ضرورت پڑے تو وہ علماء سے پوچھیں، ان جیسے گمراہ نورانیوں سے پوچھیں، ان جیسے شیطانوں سے پوچھیں کہ جو قرآن سے ہٹا رہے ہیں لوگوں کو، حدیث سے ہٹا رہے ہیں اور قصے کہانیوں کی طرف لگا کر کے ان سے وہ کام کروا رہے ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت ایسے لوگ آ جائیں گے علماء جو خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج وہی چیز ہم کو نظر آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی پیش گوئی یہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کس کس انداز سے، صرف یہ کوکب نورانی نہیں، یہ اور دوسرے تیسرے بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کچھ بکواسات کر رہے ہیں، جھوٹ پر مبنی ساری بکواسات ان کی، قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی ساری بکواسات ان کی۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے ہیں، جب وہ پہنچے ہیں تو کہا جی یہ اس نوجوان کی، مسلمان کی ابھی شادی ہوئی تھی، اس نے دیکھا ہی کیا ہے، یہ آیا یہاں آپ سے اجازت لے کر کے گھر پہلے پہنچ گیا اور یہاں پر یہ اژدہا تھا، اس نے اژدہا کو نیزے میں پرویا، وہ گاڑا۔ اب وہ بیوی کہتی ہے پتہ نہیں پہلے اژدہا مرا ہے، یہ میرا شوہر پٹخنیاں کھاتے ہوئے مر گیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندہ کر دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو دنیا سے ایک مرتبہ یہاں سے چلا گیا اب وہ دنیا میں نہیں آئے گا، وہ تو عالم برزخ میں رہے گا قیامت تک، اور قیامت کے دن وہ عالم برزخ سے نکلے گا، اپنی قبر سے نکل کر کے میدان محشر میں اس نے پیش ہونا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہیں کر سکے، اور ان کے بنائے ہوئے پیروں کی طرف جو انہوں نے جھوٹی باتیں منسوب کی ہوئی ہیں وہ سنا کر کے لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ علماء سے عوام کو سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔